السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، رواہ بخاری۔ معزز علماء اکرام، آج اپنی محفل، اپنی انجمن میں زبان کی حفاظت کے موضوع پر چند باتیں پیش کروں گی۔ زبان یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ جن کو زبان نہیں ملی ہے قوت کوپائی کلام کرنے سے محروم ہیں، انہیں ہم گونگا کہتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر یہ نعمت ہمیں نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، کیونکہ جب نعمت ملتی ہے تو اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا یہ ہم مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ جس کی زبان اچھی وہ انسان اچھا، جس کی زبان اچھی نہیں ہے وہ انسان اچھا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ سوال کیا، یوم الاسلام اولا یا اولی الاسلام خیرہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ ای المسلمین خیرن، کہ سماج میں سب سے اچھا آدمی کون سا ہے، سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلمون وسلم المسلمون ولسانہ ویدیہ، سماج کا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ وہ انسان سب سے اچھا ہے جس کی زبان اچھی ہے۔ جس کی زبان اچھی نہیں ہے، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، دھوکے کی بات کرے، گالی گلوچ کرے، بری بات بولے، ایسا آدمی اچھا نہیں ہے۔ جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے، ایسا آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آج آپ دیکھیں سماج میں جہاں فتنہ پناہ لیتا ہے، جھگڑا لڑائی فساد، اس کی عداوت کی سب سے بڑی بنیاد زبان کا غلط استعمال۔ آج جو بھی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، ماحول جو خراب ہوتا ہے، اس میں جو سب سے بڑا فتنہ برپا ہوتا ہے، اس کی سب سے اہم جو وجہ ہوتی ہے، جو مین وجہ ہوتی ہے، وہ زبان کا غلط استعمال۔ گھروں کے بگڑنے میں سب سے بڑی بنیاد زبان کا استعمال۔ طلاق کے بنیادی سبب زبان کا غلط استعمال۔ بیوی اچھی نہیں ہے، زبان اچھی نہیں ہے، شوہر طلاق دے دیتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آج جو ایک گھر ہوتا ہے جہاں لوگ بہت خوشحال زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہاں بھی جو پھوٹ پڑتی ہے، جو جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں بہت زیادہ جو بنیادی سبب بنتی ہے وہ زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اور طلاق بھی، شوہر بیوی کے بیچ جو طلاق بھی ہوتا ہے تو زیادہ تر زبان ہی اس کا سبب بنتی ہے کہ زبان کی اچھی نہیں ہے بیوی، چھوڑ دیتا ہے شوہر۔ زبان کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ اتنا بڑا فریضہ ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری نشانی کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ نشانی نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، یہ نشانی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری زبان کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو اچھی گفتگو کرے، خیر کی بات بولے، سوچ سمجھ کر بولے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی بات بول دے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو جائے، اولی عصمت، یا پھر خاموش رہے۔ جو شخص خاموش رہا ہے تو پھر وہ کامیاب ہوگا۔ اگر بولے تو اچھی بات کرے، غلط بات، کسی کو ایذا پہنچانے کی بات کی تو پھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ اچھی باتیں لکھتا ہے اور دوسرا گناہ لکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما یلفظ بالقول لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے ایک لفظ نکلنا اور قوت والے فرشتے اس کو لکھ لیے۔ انسان کے منہ سے ایک لفظ نکلا اور جو فرشتے اس کو ترنت کیچ کر لیتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، اس کا حساب دینا ہے، تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں، کیا بشارت ہے ان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یعمل لی ما بین لحیہ وما بین بجلیہ اغمن لہ من الجنہ، جس نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی، ضمانت لی کہ میں اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں کہ ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسا عمل جس کی بنیاد پر لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس بنیاد پر رہیں گے، اور کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر لوگ کثرت سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ 2 سوال کیا گیا۔ جنت میں جانے کے اسباب اچھے اخلاق، تقویٰ۔ اچھے اخلاق کا مطلب ہماری زبان سلیقے کی ہو، نرم لہجے کی ہو، تو اچھی بات ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یعنی کہ جو لوگ سب سے زیادہ جنت میں ہوں گے، جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، سب سے زیادہ ایسے ہی لوگ جنت میں ہوں گے۔ اور جہنم میں جانے والا اسباب الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرنے والا۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی، تو پھر ایسے لوگ جہنم میں جانے کا، ایسے لوگوں کو جہنم میں جانے کا سبب ایسے لوگوں کے لیے بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنے الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اپنی زبان سے، اپنی سلیقے سے، اپنے لہجے سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ آج کل لوگ اس چیز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، جس کے بھی بارے میں جو چیز چاہتا ہے منہ پہ ہی بول دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اگر ہم اس کے عیب پر پردہ ڈالیں تو یہ اس کا بہت اجر ہے ہمارے اسلام میں۔ لیکن لوگ اگر کسی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو اس کی جو برائیاں کرتے ہیں وہ چیز تو الگ ہے، اپنی زبان سے بھی بہت طعنہ وغیرہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم جس امت میں ہیں، ہمارے مسلمان جو لوگ ہیں، جس اسلام میں ہم لوگ ہیں، ہمیں ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے
ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کرنا چاہیے ان سب چیزوں سے بچنے کی، زبان کی حفاظت کرنے کی، اور اچھے الفاظ بولیے، اپنے زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ دیجیے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایسی ہی ویڈیو کو، ایسی ہی حدیثوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔ صلی اللہ علیہ نبی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔